بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے باب کی فصل 4 کا آیت مکمل ہوئی۔ اب حدیث پاک 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت آمیز سلوک کرتے ہیں۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسے ہی کرتے ہو جیسا تم نے کہا ہے تو گویا تم انہیں جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم اس روش پر کاربند رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مقابلے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ایک مددگار فرشتہ رہے گا۔ اسے امام مسلم، احمد، ابن حبان اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سنت کے مطابق جہاد کے لیے چلا کرو۔ کسی بھی بوڑھے شخص، شیر خوار بچے، نابالغ لڑکے اور کسی عورت کو قتل نہ کرو۔ مال غنیمت میں خیانت نہ کرو اور اپنے مال غنیمت کو اکٹھا کر لو۔ نیز مصلح بنو اور احسان کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسے امام ابو داؤد بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3 حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہر ایک کی رائے پر نہ چلو، یعنی یوں نہ کہو کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اور اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ رکھو کہ اگر لوگ بھلائی کریں تو تم بھلائی کرو گے، اور اگر برائی کریں تو بھی تم ہرگز ظلم نہیں کرو گے۔ اسے امام ترمذی اور بزار نے روایت کیا ہے۔ نیز امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 4 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں محسن صاحب احسان کب بنوں گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیرا پڑوسی کہے تم محسن، حسن سلوک کرنے والے ہو، تو تم محسن ہو، اور جب وہ کہے کہ تم برائی کرنے والے ہو تو تم برے ہو۔ اسے امام احمد، ابن ماجہ، بزار اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ الفاظ ابن حبان کے ہے۔ حدیث نمبر 5 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اولین و آخرین کے لوگوں کو جمع فرمائے گا تو ایک پکارنے والا عرش کے پایوں تلے ایک میدان سے صدا دے گا، کہاں ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے؟ کہاں ہے صاحب احسان؟ فرمایا، لوگوں میں سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، حالانکہ وہ بہتر جاننے والا ہے، تم کون ہو؟ وہ لوگ کہیں گے، ہم اہل معرفت ہیں جنہیں تو نے اپنی معرفت عطا کی اور ہمیں اس معرفت کا اہل بنایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم نے سچ کہا۔ پھر دوسرے گروہ سے پوچھے گا، تم کون ہو؟ وہ عرض کریں گے، ہم صاحبان احسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم نے سچ کہا، میں نے اپنے نبی سے فرمایا تھا، صاحبان احسان پر الزام کی کوئی راہ نہیں، لہذا تم پر بھی طعنہ زنی کی کوئی راہ نہیں۔ میری رحمت کے ساتھ سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا
اور ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے احوال اور سختیوں سے نجات دے گا۔ اسے امام ابو نعیم نے کتاب الاربعین میں روایت کیا ہے۔ باب الثانی کی فصل نمبر 4 یہاں مکمل ہوئی۔ اب فصل نمبر 5 حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تمام لوگوں کی خیر خواہی کا حکم۔ قرآن حکیم میں موجود تمام احکام ربانی اور احادیث کے بیش بہا ذخیرے میں موجود حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اگر 3 الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ انسانوں کی خیر خواہی ہے۔ نصیحت ہی اصل دین ہے اور دین صرف اور صرف انسانوں کی خیر خواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے باغی اور سرکش لوگ ہی ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی نصیحتوں سے روگردانی، خالق حقیقی کے حکم سے سرکشی اور نصیحت کرنے والے پیغمبروں کی مبنی بر خیر تعلیم پر توجہ نہیں دیتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اسی لیے عذاب الہی کی مورد ٹھہری۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوموں نے بھی ان جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی نصیحتوں پر توجہ نہ دی اور نشان عبرت بن گئیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر کوئی بیعت کرتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کا خیر خواہ رہنے کا حلف لیتے۔ حکمرانوں کے لیے فرمایا کہ وہ اپنی رعایا کی نگہبانی کا فریضہ خیر خواہی کے جذبے سے سر انجام دیں، اور اگر کسی حکمران نے ایسا نہ کیا تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے سلام کرے، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب نصیحت اور مشورہ طلب کرے تو نصیحت کرے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب وہ چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کے چھینک کا جواب دے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ بحیثیت امت مسلمانوں کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ شامل رہیں تاکہ ان کی زندگیاں ان کی دعاؤں کے حصار میں رہیں۔ سلف صالحین کے نزدیک امت کے وہ تمام افراد زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہیں جو اس کے بندوں کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ قرآن فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 77، 78 اور 79۔ پس انہوں نے اونٹنی کو کاٹ کر مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح تم وہ عذاب ہمارے پاس لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے تھے، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ سو انہیں سخت زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، پس وہ ہلاک ہو کر صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور نصیحت بھی کر دی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ آیت نمبر 2۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا الخاسرین
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم کافرین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 92 اور 93۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے نیست و نابود ہوئے گویا وہ اس بستی میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا حقیقت میں وہی نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ تب شعیب علیہ السلام ان سے کنارہ کش ہو گئے اور کہنے لگے اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کر دی تھی، پھر میں کافر قوم کے تباہ ہونے پر افسوس کیوں کروں۔ آیت نمبر 3۔ قال انما يأتيكم بالله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون۔ سورہ ہود آیت نمبر 33 اور 34۔ نوح علیہ السلام نے کہا وہ عذاب تو بس اللہ ہی تم پر لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے، اور میری نصیحت بھی تمہیں نفع نہ دے گی خواہ میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کروں۔ اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لیا ہو، وہ تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس باب کی حدیث نمبر 1۔ مسلمانوں پر ایک دوسرے کی خیر خواہی لازم ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کا خیر خواہ رہنے کی بیعت کی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 2۔ زیاد بن علاقہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا میں اسلام پر آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر ہر مسلمان کا خیر خواہ رہنے کی شرط عائد فرمائی۔ میں نے اس بات پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا اس مسجد کے رب کی قسم میں سب سے بڑھ کر تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر دعائے مغفرت کی اور ممبر سے نیچے اتر آئے۔ سے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 جب تم اس سے ملو تو سلام کرو، 2 جب وہ تمہیں دعوت دے تو اسے قبول کرو، 3 جب وہ تم سے نصیحت اور مشورہ طلب کرے تو اسے نصیحت کرو، 4 جب وہ چھینک کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کے چھینک کا جواب دو، 5 جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اور 6 جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ اسے امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4۔ حضرت حکیم بن ابی یزید اپنے والد سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے بعض کو بعض سے فائدہ اٹھانے دو، اور جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے نصیحت اور مشورہ طلب کرے اور خیر خواہی چاہے تو اسے اس بھائی کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اسے امام احمد، طیالسی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، اس کو ضائع ہونے اور نقصان سے بچاتا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، بخاری نے الادب المفرد میں اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حکمرانوں اور رعایا پر ایک دوسرے کے خیر خواہی لازم ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے رعایا کا حکمران بنایا مگر اس نے خیر خواہی کے ساتھ اس کی نگہبانی کا فریضہ سر انجام نہ دیا تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا، کس کی خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی کتاب اور اس کے رسول کے لیے اور امت مسلمہ کے حکمرانوں اور عوام سب کے لیے۔ اسے امام بخاری نے الصحیح کے ترجمہ الباب میں اور امام مسلم، احمد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 8، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو شاد و آباد رکھے جس نے میری حدیث سنی، اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا، اسے اچھی طرح یاد کر لیا اور پھر اسے آگے پہنچا دیا۔ اس ابلاغ کی حکمت یہ ہے کہ کئی حاملین فقہ اپنے سے زیادہ فقیہ تک بات پہنچا دیتے ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں مسلمان کے دل کو ہرگز خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اول، عمل کا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا۔ دوسرا، مسلمان حکمرانوں کی بھلائی چاہنا۔ اور تیسرا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ملے رہنا، کیونکہ ان کی دعائیں اسے حفاظت کے حصار میں لیے رکھتی ہے۔ اسے امام ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ 3، حدیث نمبر 9، دوسروں کی خیر خواہی باعث شرف و فضیلت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک دوسرے کے خیر خواہ اور آپس میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے شہر مختلف ہی ہوں، اور منافق ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے شہر ایک ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 10، حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں کسی مسجد میں پہنچوں اور وہ لوگوں سے کھچاکھچ بری ہو اور پھر مجھ سے پوچھا جائے کہ ان میں سب سے بہتر شخص کون ہے، تو میں سوال کرنے والے سے دریافت کروں گا، کیا تم ان میں سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والے کو پہچانتے ہو؟ اگر وہ اس کو پہچانتا ہو تو میں اسے کہوں گا یہی سب سے بہتر ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انہیں دھوکہ دینے والا سب سے بدترین شخص ہے، جبکہ مجھے ان کے بہترین شخص کی شر میں مبتلا ہو جانے کا خوف اور ان کے برے شخص کے نیک ہو جانے کی امید بھی ہے۔ اسے امام ابن خلال طبرانی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ طبری اور ابن بطہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 11، حضرت سہیل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بہترین ایمان کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
افضل ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر محبت رکھے اور اسی کی خاطر بغض رکھے اور تیری زبان ذکر الہی میں مشغول رہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، لوگوں کے لیے وہی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، اور اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ آثار اور اقوال۔ امام حسن بصری نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ خیر خواہ بندے ہمیشہ دنیا میں موجود رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کے بندوں کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے حق میں نصیحت کرتے ہیں اور اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے خاطر نصیحت کا عمل بجا لاتے ہیں، وہی لوگ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہیں۔ اسے فیروز آبادی نے بصائر الزہد تمیز میں بیان کیا ہے۔ عربی اشعار ہے، میں معنی پڑھتا ہوں۔ امام شافعی نے فرمایا اے نصیحت کرنے والے، تم مجھے تنہائی میں نصیحت کیا کرو اور اجتماع میں مجھے نصیحت کرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ عوام الناس کے درمیان نصیحت کرنا ایک قسم کی ڈانٹ ہے جسے میں سننا پسند نہیں کرتا۔ اگر تم نے میری مخالفت کی اور یہ بات نہ مانی تو پھر جب تمہاری اطاعت اور پیروی نہ ہو تو اس پر رنجیدہ مت ہونا۔ امام آذری نے فرمایا صرف وہی شخص اللہ تعالیٰ، اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور مسلم حکمرانوں اور عامۃ الناس کا خیر خواہ ہو سکتا ہے جس نے اپنی ذات سے خیر خواہی کا آغاز کیا ہو، وہ یوں کہ اس نے علم و فقہ کے حصول کی کوشش کی ہو تاکہ وہ اس کے ذریعے ان احکام کی معرفت حاصل کر سکے جو اس پر واجب ہیں۔ اس نے شیطان کی اپنے ساتھ عداوت اور اس کی دشمنی سے بچنے کا راستہ جان لیا ہو، اور جن کی طرف نفس مائل ہوتا ہے اس کی قباحت کو بھی جان لیا ہو تاکہ وہ علم کے ذریعے ان کی مخالفت کرے۔ اسے فیروز آبادی نے بصائر الزہد تمیز میں بیان کیا ہے۔ 4، امام فضیل بن عیاض بیان کرتے ہیں محبت خوف سے بہتر ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا جب تیرے 2 غلام ہوں، ان میں سے ایک تجھ سے محبت کرتا ہے اور دوسرا تجھ سے ڈرتا ہے، جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ اپنی محبت کی وجہ سے تمہاری موجودگی اور غیر موجودگی میں تمہارا خیر خواہ رہے گا، اور جو تجھ سے ڈرتا ہے ممکن ہے وہ تمہاری موجودگی میں تمہارے خوف کی وجہ سے تمہارا خیر خواہ ہو، لیکن جب تم موجود نہ ہو تو وہ تمہیں دھوکہ دے اور تمہاری خیر خواہی نہ چاہے۔ اسے علامہ ابن رجب حنبلی نے بیان کیا ہے۔ 5، معمر بن راشد بن حمام صناعی بیان کرتے ہیں کہ کہا جاتا تھا تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ وہ شخص ہے جو تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اسے علامہ ابن رجب حنبلی نے بیان کیا ہے۔ 6، حضرت مطرف بن عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت لقمان سے پوچھا گیا کہ بہترین انسان کون ہے؟ فرمایا امیر آدمی۔ عرض کیا گیا مال سے امیر؟ فرمایا نہیں، بلکہ غنی وہ ہے جب اس کے پاس خیر اور بھلائی تلاش کی جائے تو مل جائے۔ اسے امام عبدالرزاق خراتئی نے مذکورہ الفاظ سے اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ 7، ابن عبدالبر نے فرمایا ہے اپنے بھائی کو سچی نصیحت کر، اگرچہ وہ اس نصیحت کو اپنے ہاں وقتی طور پر اپنی رسوائی ہی جانے۔ اسے فیروز آبادی نے بصائر الزہد تمیز میں بیان کیا ہے۔ 8، ابن رجب حنبلی نے فرمایا ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق کے غلبہ اور دیگر مسلمانوں کے اس حق کی معرفت کو پسند کرے، خواہ وہ اس کی موافقت میں ہو یا اس کی مخالفت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ
اس کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے دین اور مسلم حکمرانوں اور عامۃ الناس کی خیر خواہی میں سے ہے، اور یہی وہ دین ہے جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ باب ثانی کا مضمون نمبر 5 یہاں مکمل ہوتا ہے، پیج نمبر 247 پر۔ پارٹ نمبر 15 مکمل ہوا۔